کوئی قانون مشرف کے خلاف ٹرائل نہیں روک سکتا، انجام تک ضرور پہنچے گا۔ نواز شریف کی گھن گرج، میں 70 پیشیاں بھگت چکا مگر ڈکٹیٹر مفرور ہے، منہ پہ ہی مار لینا چاہیے۔ حصہ نہیں بنایا جا سکتا، معلوم نہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ کب اور کیسے ریڈلے تک پہنچی۔ اس نے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم نہ لینے کا اعتراف کیا اور فونٹ کی شناخت کا ماہر بھی نہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کا بیان۔ اکتیسویں آئینی ترمیم آج سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود کو پختونخوا اسمبلی کے گھراؤ کا اعلان، 27 مئی کو فاٹا اصلاحات قرارداد پیش کی جائے گی۔ میں حل کرنے کے لیے کوشاں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے شہباز شریف اور محمود الرشید کی بیٹھک ہوگی، بلوچستان کے بڑے بھی بیٹھک لگائیں گے۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین بند نہیں ہوگا، غریبوں کو وہی دوائیں مل رہی ہیں جو اشرافیہ کو ملتی ہیں۔ شہباز شریف کا دعویٰ، نارووال میں 300 بستر پر مشتمل ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ غذائی قلت اور وبائی امراض، مٹی میں مزید 3 بچوں کی جان چلی گئی، 1 ماہ میں اموات 32 ہو گئیں، سول اسپتال میں 62 بچے زیر علاج۔ سندھ میں خسرہ کے وار جاری، کندکوٹ تنگوانی میں مزید 2 بچے جاں بحق، اموات 67 ہو گئیں۔ لواحقین کا انڈس ہائی وے پر احتجاج، ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو لوگ ماضی میں رہ رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد کا یہ بھی کہنا تھا کہ قومی کمیشن اس حکومت میں نہیں بنا تو کچھ عرصے بعد بن جائے گا۔ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی پر بھی کمیشن بننا چاہیے۔ ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے، نواز شریف نے اسد درانی کی جانب سے لکھی گئی کتاب پر قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اسد درانی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں اور یہ کتاب ایک ایسا ایشو ہے جسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ قابل بھروسہ قومی کمیشن کا قیام بھی ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیشن ایسا ہونا چاہیے جو ملک کے تمام سانحات کی تحقیقات، لوگ ماضی میں رہ رہے ہیں انہیں سوچنا ہوگا۔ نواز شریف کہتے ہیں پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس حتمی انجام تک پہنچے گا، کوئی قانون مشرف کا ٹرائل نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مکے لہرانے والا بزدل عامر آج باہر بیٹھا ہے۔ عمران خان نے جس پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی اسی پارلیمنٹ کی مراعات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے۔ احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس واپس نہیں ہو سکتا، پرویز مشرف کی ٹرائل سے جان نہیں چھوٹ سکتی، ایک نہ ایک دن یہ مقدمہ ضرور حتمی انجام تک پہنچے گا۔ نواز شریف نے کہا کہ یہ اوپن شرٹ کیس ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ 70 پیشیاں بھگت چکے مگر مکے لہرانے والا بزدل عامر مفرور ہے، کہاں گیا وہ مکہ؟ بہتر ہوتا ڈکٹیٹر وہی مکہ اپنے منہ پر مار لیتا۔ نواز شریف نے عمران خان پر بھی طنز اور تنقید کے نشتر چلائے، کہا عمران خان نے پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی مگر اسی پارلیمنٹ کی مراعات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ عمران خان پارلیمنٹ سے متعلق اپنے الفاظ اور عمل کی وضاحت خود دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم سے متعلق سوال پر نواز شریف بولے اتفاق رائے نہ ہو سکا تو معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ تحریک انصاف کے شفقت محمود نے پرویز مشرف کو واپس لانے کی بات کی ہے، جس پر نواز شریف نے کہا کہ شفقت محمود پرویز مشرف کو واپس لا کر تحریک انصاف میں شامل کرائیں گے۔ ادھر احتساب عدالت میں لندن فلیٹس ریفرنس میں دوسرے روز بھی مریم نواز کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔
مریم نواز نے برطانوی فرانسک ماہر رابرٹ ریڈلے کی رپورٹ کو ناقابل اعتبار اور جانبدار قرار دے دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2005 میں کیلیبری فونٹ انٹرنیٹ پر دستیاب تھا. رابرٹ ریڈلے نے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کرنے کا بھی اعتراف کیا. مریم نواز کا احتساب عدالت میں دوسرے روز بھی بیان ریکارڈ. لندن فلیٹس میں ٹرسٹ ڈیڈ سے متعلق برطانوی شہری رابرٹ ریڈلے کی رپورٹ قابل اعتبار اور جانبداری میں مبنی قرار دے دیا. مریم نواز نے اپنے بیان میں بتایا کہ رابرٹ ریڈلے کی خدمات براہ راست یا دفتر خارجہ کے ذریعے بھی لی جا سکتی تھیں. واجد کیا کہ کزن اختر راجہ کو کیوں استعمال کیا گیا. کیلیبری فونٹ سے متعلق مریم نواز نے کہا کہ رابرٹ ریڈلے نے اعتراف کیا کیلیبری فونٹ اکتوبر 2005 میں انٹرنیٹ پر دستیاب تھا. ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیا. قطری شہزادے سے متعلق مریم نواز نے کہا کہ قطری خاندان کے ساتھ کاروبار سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. تاہم قطری شہزادے نے جی آئی ٹی میں شامل تفتیش ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا. احتساب عدالت میں لندن فلیٹس ریفرنس میں دوسرے روز بھی مریم نواز کا بیان ریکارڈ کیا گیا. مریم نواز نے برطانوی فرانسک ماہر رابرٹ ریڈلے کی رپورٹ کو ناقابل اعتبار اور جانبدار قرار دے دیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ قطری خاندان کے ساتھ کاروبار سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ناصر کاظمی موجود ہیں. ناصر کاظمی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 128 سوالات تھے جن کے مریم نواز نے کچھ کے کل جوابات دیے، کچھ کے اب کتنے جوابات ان کے باقی رہ گئے ہیں آئندہ سماعت میں جو وہ دیں گی، اور آج کی کارروائی میں کیا کچھ اہم ہوا؟ دیکھیے تقریباً 60 کے قریب یہ جوابات جو ہے مریم نواز کی جانب سے احتساب عدالت کے سامنے دیے گئے ہیں، اور تقریباً جو 40 کے قریب سوالات ہیں وہ نیکسٹ ہیئرنگ پر جو ہے وہ سامنے آئیں گی، ان کا جواب دیا جائے گا مریم نواز کی جانب سے. آج دوبارہ ہم نے ذکر سنا کیبلری فونٹ کا جس کا ذکر ہم نے جب جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی تھی اس وقت منظر عام پر آیا تھا. مریم نواز نے اپنا جو جوابات میں یہ موقف اختیار کیا کہ کیبلری فونٹ 2005 میں اس کا جو ورژن تھا وہ موجود تھا، جبکہ فونٹ کو استعمال جنہوں نے کیا رابرٹ ریڈلے وہ یقیناً نہ ہی تو آئی ٹی ایکسپرٹس تھے اور نہ ہی ان کی سی وی میں یہ چیز درج ہے کہ ان کا کوئی ماضی میں اس طرح کا کوئی تجربہ ہو جو یہ ثابت کر سکے کہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے ان چیزوں کی تردید کی ہے، اس کو رد کیا ہے کہ جو کیبلری فونٹ کے حوالے سے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی جو سامنے آئی تھی وہ بالکل مضحکہ خیز ہے اور اس میں کسی قسم کی جان نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ جو جس سورس کے تھرو اس کیبلری فونٹ تک ایکسیس حاصل کی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی مریم نواز نے کہا کہ یہ جو ہے جے آئی ٹی نے جو سورس استعمال کیا ہے وہ یقیناً ڈائریکٹلی بھی اس تک اپروچ کیا جا سکتا تھا، لیکن مریم نواز نے آج دوسرے روز بھی احتساب عدالت میں اپنا جواب جمع کرا کے قریب سوالات ہیں جن کے جوابات وہ دے چکے ہیں. ناصر، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ. اہم خبر شامل کریں. بلوچستان میں حکومت گرانے پر اور سینٹ انتخابات پر ہارس ٹریڈنگ پر کمیشن بنایا جائے، ایسا کہنا ہے شہباز شریف کا. شہباز شریف نے یہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نون لیگ کے صدر نے کپتان اور زرداری پر بھی کڑی تنقید کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا کا اور زرداری صاحب نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف نے مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان پر شدید تنقید کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کا اور زرداری صاحب نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کراچی کرچی کر دیا گیا، اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی گئی. 5 پاؤنڈز بن گئے ہیں وہ جنگلہ بس جو آپ کہتے ہیں، پتہ نہیں کب بنے گی. آپ نے پشاور کے بس پتہ نہیں کب آپ بنے گی، پشاور کے عوام کی بس کرا دی آپ نے. خان صاحب آئیں، میں نے پنجاب کے 36 ضلعوں میں آپ کے لیے کوچنگ کا انتظام کیا ہے. کراچی کو کرچی کر دیا اور اربوں خربوں کی کرپشن کی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب آپ مجھے شوباز کہتے تھے، پھر آپ نے کہا میں بڑا خطرناک آدمی ہوں اور میں نواز شریف سے زیادہ خطرناک آدمی ہوں. میں خطرناک آدمی ہوں، اس طرح کے میں کام کرتا ہوں.
اس وقت آپ کو بتائیں کہ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اہم اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس میں فاٹا اصلاحات کے لیے 31ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے علی فرقان موجود ہیں۔ جی علی فرقان بتائیے گا۔ جی بالکل، 31ویں آئینی ترمیم فاٹا انضمام کے حوالے سے بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون طارق بشیر وک نے جو ہے یہ بل سینٹ میں پیش کیا۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی سے اس کی منظوری لے لی گئی تھی اس آئینی ترمیم کی، اور اس وقت جو ہے وہ سینٹ میں اس کی شکوار جو ہے وہ منظوری کا عمل اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اراکین جو ہیں وہ اس کی شکوار منظوری جو ہے وہ دے رہے ہیں، چیئرمین سینٹ اس کی منظوری ایوان سے لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی کے میپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے یہاں پہ سینٹ میں بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ ان کے جو رہنما ہیں کاکر عثمان کاکر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ کالا قانون ہے، اس کو ہے کہ فاٹا کی اپنی تاریخ ہے اور عوام کو فاٹا کے عوام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے اس کا عمل جاری ہے۔ مزید تفصیلات دیں گے، ہم مزید بھی آپ سے بات کریں گے۔ فی الحال ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں رضا ربانی۔ اس وقت ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ہم کسی قسم کی کوئی اجازت مزید جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ صوبے مزید نہیں بنیں گے جب تک ان کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے وہ موجود نہیں ہو۔ تھینک یو میاں صاحب جی۔ I welcome former Chairman Senate Nayyar Bukhari who is sitting in the Chairman box. जी, thank you. जी आजम खान सवाती, Senator आजम खान सवाती। शुक्रिया चेयरमैन साहब। آج فاٹا کی آزادی کا دن۔ رضا ربانی اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں، جہاں فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق آئینی جمعیت علماء اسلام نے فاٹا انضمام پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ JUI کی جانب سے 28 مئی کو اسمبلی میں بھرپور احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے، ہم نے رابطہ کیا ہے، ہماری نمائندہ ہیں پشاور کے اندر فرزانہ علی، ان سے۔ فرزانہ، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ JUI فیس بل کی مسلسل مخالفت